بندے کا خدا سے رشتہ ہی بندگی کا ہے. بندے کا رشتہ ہی بندگی کا ہی تو رشتہ ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا حضور کتنی کو بندگی کریں. بڑا پیارا لفظ ہے, حضور کتنی کو کریں. تو حضور نے فرمایا تو خلوص سے وضو کر, خلوص سے اللہ اکبر کہہ کے قیام باندھ, خلوص سے رکوع کر, عاجزی والا سجدہ کر. فرمایا 2 رکعتیں خلوص سے پڑھ تو صحیح, رب تیرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے گا. 2 تو پڑھ, 2 پڑھنے پہ اللہ جنت دے دے گا, پر پڑھ خلوص سے, پڑھ خلوص سے پڑھ. 2 رکعت بندگی نہیں کرتے لوگ, بڑا مشکل. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں محفل میں 2.5 گھنٹے بیٹھے ہیں, نماز کا وقت آیا تو نکل گئے. ایک صاحب تویز لینے آ گئے میرے پاس, 1.25 گھنٹہ انہوں نے اپنی بپتا سنائی, بڑا پریشان ہوں, بڑی تکلیف ہے, بھائی بھی لوٹ کے کھا گئے, بھتیجوں نے بھی ظلم کیے, پھر سسرال والوں نے بھی بڑا ستایا, فلانے نے بھی اس طرح کیا, دوست یار بھی سارے, بڑا الجھ گیا. ایسا تویز دیں کہ موج لگ جائے, فٹافٹ کریں. اتنی دیر میں عصر کا وقت ہو گیا. میں نے کہا آپ نے بات بڑی لمبی کر دی, تو آپ اس طرح کریں کہ نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بعد تعویذ دیتا ہوں. میں اٹھ کے مسجد میں گیا, اور نماز کے بعد جب میں لوٹا تو وہ صاحب ہاتھ میں سگریٹ لیے نا, ہاتھ میں سگریٹ لیے مسجد کی دیوار کے ساتھ ٹہل رہے تھے, دیوار کے ساتھ ٹہل رہے تھے. تو میں نے, مجھ سے کہنے لگے جی وہ تعویذ دے دیں. تو میں نے کہا نماز کیوں نہیں پڑھی, کیوں نہیں پڑھی؟ کہنے لگا جی انشاءاللہ شروع کرتا ہوں. میں نے کہا نہیں, آپ کے لیے تعویذ ہے ہی کوئی نہیں, کیسے تعویذ اثر کرے گا؟ من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر. حضور نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے تو رب کے رب ہونے کا انکار کیا ہے. آپ تو ڈھٹائی کے ساتھ کھڑے ہیں, نہیں میں نے پڑھنی, بہانا ہے. میں نے کہا نہ کسی بھائی نے, نہ کسی سسرال والے نے, نہ کسی دوست نے, نہ کسی اور نے, تیرا کسی نے نقصان نہیں کیا. تو نے جتنا کیا اپنا خود نقصان کیا, جتنا کیا. وہ ہمارے ایک بزرگ بات فرمایا کرتے تھے, کہتے تھے چودھری صاحب کا ملازم کہنے لگا سیٹھ صاحب کا, نواب صاحب کا. اور یہ جب میں لفظ چودھری کہتا ہوں تو اس سے مراد صرف برادری کا چودھری نہ لے لیا کریں. آج جس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں وہی چودھری بن جاتا ہے. آج اس سے کوئی مخصوص برادری مراد نہیں ہوتی, یہ سمجھ لے. میں نے بڑے بڑے عجیب لوگ دیکھے, الا ماشاءاللہ. تو سیٹھ صاحب تھے, مالدار صاحب تھے, چودھری صاحب تھے, وہ باہر کھڑے تھے. تو ان کا ملازم کہنے لگا چودھری صاحب اجازت دیں تو نماز نہ پڑھ لوں. پڑھ لو. اب وہ نماز پڑھنے گیا تو کبھی کبھی نا نماز میں دل لگ جاتا ہے, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ مسجد سے نکلنے کو دل نہیں کرتا, سجدے سے سر اٹھانے کو دل. کسی شاعر نے, کبھی وہ بیٹھا تھا تخیل میں تو 2-4 شعر کہہ دیے تھے, کبھی اس نے کہہ دیے تھے. اس نے کہا تھا مجھے سوز دے, مجھے ساز دے, اور نیم شب کا نیاز دے, دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں, مجھے ایسا ذوق نماز دے. دم سجدہ خود کو ہی توڑ دوں, مجھے ایسا ذوق نماز دے. تو دل نہیں کرتا نکلنے کو مسجد سے. سیٹھ صاحب پریشان ہو گئے, باہر کھڑے ہیں, سودے کا دھیان رکھا ہوا ہے, باہر گاڑی کی بیل بجاتے رہے, کوئی نہ آیا. بزرگ فرماتے ہیں جب تھک ہار گئے نا سیٹھ صاحب تو دروازے کے آگے کھڑے ہو کے کہنے لگے اور تینوں کیڑا نہیں پیا باہر آن دیندا, تینوں کیڑا نہیں. وہ بندہ بڑا سیانا تھا, کہندا مینوں وہ نہیں باہر آن دیندا جڑا تینوں اندر دی پیا آن دیندا, جڑا تینوں اندر نہیں نہ پیا آن دیندا او مینوں. ملا رومی نے اس کا جواب دیا ہے. ملا رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تو نہ سمجھا کر کہ میں نماز نہیں پڑھتا تو پھر بھی مالدار ہوں, میں مسجد نہیں جاتا تو پھر بھی میں جائیداد والا ہوں, میں کچھ بھی نہیں, میں نہیں سجدہ کرتا تو پھر بھی میرے بڑے بارے نیارے ہیں. ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مالک سزا دیتا ہے, اللہ سزا دیتا ہے, سزا. حضور کیا فرمایا؟ پیسے دے کے, اولاد دے کے, جائیداد دے کے, کہتا یہ سارا کچھ لے, باہر نکل جا, میرے گھر نہ آنا, نکل جا یہاں سے میرے گھر. اسے سجدے کی توفیق اگر اللہ نہیں نہ دیتا تو سمجھا ہی نہیں, یہ تو سزا ہے رب کریم. اس نے تجھے سارا کچھ دے کے اپنے گھر سے نکال دیا کہ نکل جا, نکل جا, کوئی شے نہیں. اور جسے کچھ بھی نہیں دیا, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور آئے معراج سے واپس تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بلال تو کون سا عمل کرتا ہے, کون سا عمل کرتا ہے کہ میں نے جنت میں تیرے چلنے کی آواز سنی ہے. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے, کہنے لگے محبوبہ میرا کوئی عمل آپ کی آنکھوں سے اوجھل تو ہے نہیں, حضور بس ایک میرے اندر ہے بات جو میں نے پکی کی ہوئی ہے. محبوب نے فرمایا وہ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل ضرور پڑھتا ہوں.
دو رکعت اور سن لے حضور نے کیا فرمایا. فرمایا تیرے ان 2 رکعتوں کی برکت سے جو تو وضو کے ساتھ پڑھتا ہے تو زمین پہ چلتا ہے پر تیرے چلنے کی آواز جنت میں بھی سنائی دیتی ہے. تو بھئی عروج تو عبادت سے ملے گا, عروج تو ریاضت سے ملے گا. اور اگر عبادت ہی تیرے اوپر بوجھ ہے, نماز تیرے لیے مشکل ہے, سجدہ تیرے لیے کٹھن, تم اپنے آپ کو مشکل محسوس کرتا ہے, تو پھر کس طرح تیرا خدا سے رشتہ قائم ہوگا؟ مقام بندگی کی تو لذت ہے. حضرت یوسف بن عبداللہ بن عبد السلام, یہ حضرت عبداللہ بن سلام کے بیٹے تھے. یہ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ بن سلام حضور کے صحابی تھے, اور حضرت ابو دردہ ان کا آپس میں بڑا دوستانہ تھا. کہتے ہیں میں ملنے چلا گیا. حضرت سیدنا ابو دردہ بیمار تھے, تیمارداری کرنے گیا. کہتے ہیں میں جب گیا تو مجھ سے کہنے لگے بھتیجے تو کیسے آ گیا؟ میں نے کہا آپ کا اور میرے ابا جی کا یارانہ بڑا تھا, دوستی نبھانے آیا ہوں. تو آپ پر آخری وقت تھا, نزع کا عالم تھا. میں نے کہا کوئی نصیحت کریں. تو حضرت ابو دردہ کہنے لگے بیٹا مجھ پر وہ وقت ہے کہ بہت بڑا جھوٹا بھی اس وقت میں سچ ہی بولتا ہے, اس وقت میں سچ بولتا ہے, سچ. آپ فرمانے لگے میں رسول اللہ کا غلام رہا ہوں, ابو بکر صدیق کا مشیر رہا ہوں, فاروق اعظم کا مشیر رہا ہوں, میں نے صحابہ کے ساتھ وقت گزارا ہے. جاتے جاتے تجھے نصیحت کر رہا ہوں, پلے سے باندھ لینا. حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام کہنے لگے حضور کہیے. فرمانے لگے بیٹا سجدہ کبھی نہ چھوڑنا, سجدہ نہ چھوڑنا, سجدہ نہ چھوڑنا. حضور کیا ملتا ہے؟ فرمایا میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب اس نے اپنا سر سجدے میں رکھا ہوتا ہے. اللہ کے قریب ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ بول کے بتائیے, اس بات کو سمجھیے. فرمایا جب کسی نے سر رکھا ہو نا سجدے میں, مٹی پہ, صف پہ, سیمٹ پہ, اس نے مسجد میں سر سجدے میں رکھا ہو تو یہ سر اس نے سجدے میں نہیں رکھا ہوا, یہ تو اس کا رب کے قریب چلا گیا سر. بندے کا اللہ سے قرب کہاں ہوتا ہے؟ سجدے میں. کس جگہ؟ اس لیے حضور نے فرمایا سجدے میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں, سجدے میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. بندگی کی لذت, سرور, کیف, اس کے ذائقے. حضرت احنف بن قیس تابعی ہیں, صحابی کے شاگرد ہیں. فرماتے ہیں میں مسجد اقصی میں گیا, فلسطین میں مسجد اقصی میں. ایک شخص کو میں نے دیکھا, بڑا نورانی چہرہ اس کا, اور بڑا اس کے وجود کے اندر عجیب سی کشش, خوشبو دور تک پھیلی ہے. وہ بندہ نا نماز نہیں پڑھ رہا تھا, سجدہ ہی کرتا جا رہا تھا. ایک سجدہ, دوسرا سجدہ, تیسرا سجدہ, اور سجدہ کرتا تو دیر تک سجدہ کرتا, پھر سجدہ کرتا تو دیر تک. کہتے ہیں جب وہ فارغ ہوا تو میں نے گزارش کی. کہتے ہیں جب وہ فارغ ہوئے تو میں نے گزارش کی. میں نے کہا بزرگوں ایک بات پوچھنے کو دل کرتا ہے. انہوں نے کہا پوچھو. کہنے لگے آپ اتنے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے پوچھا تو بزرگوں نے رونا شروع کر دیا, اتنا روئے کہ ہچکی بد گئی. پھر میں نے کہا حضور میں نے کوئی غلط بات پوچھ لی, آپ تو پریشان ہو گئے. کہنے لگے پھر رونے لگے. میں نے پھر کہا حضور آپ, میں نہیں پوچھتا سوال. کرتے پھر رونے لگے. 3 دفعہ روئے تو کہنے لگے سنو میں رسول اللہ کا صحابی ہوں, میں نبی پاک کا, میں نے اپنے حبیب سے سنا ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے. ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ بولیے. اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے, رب اسے نیکی بھی عطا کرتا ہے, اور اپنی بارگاہ میں اس کا درجہ بھی بلند فرماتا ہے. 3 ایک سجدہ اور 3 فائدے, گناہ بھی معاف ہوئے, نیکی بھی ملی, اور درجہ بھی بلند ہوا. کہتے ہیں یہ کہہ کے بزرگ پھر رونے لگے. جب وہ خاموش ہوئے میں نے کہا حضور اگر ناراض نہ ہو تو مجھ پر تو کیفیت ہی عجیب طاری ہو گئی ہے, آپ کے اس رنگ نے میرا بھی رنگ بدل دیا ہے. پوچھ سکتا ہوں آپ کون ہیں؟ پوچھ سکتا ہوں آپ کون ہیں؟ کہتے جب میں نے سوال کیا تو انہوں نے پھر آنسو پوچھے. کہنے لگے میں رسول اللہ کا نوکر ابو ذر غفاری ہوں, میں ابو ذر غفاری ہوں. میں اپنی زندگی سجدے میں بتانا چاہتا ہوں, میں وقت اللہ کے حضور سجدہ کر. ہمارے ہاں میں نے اس دن بھی کہا تھا ہمارے ہاں لوگوں نے بہانہ بنا لیا ہے حضور بخشوا دیں گے. محفل نعت 6 گھنٹے کی, نماز 5 منٹ کی, حضور بخشوا دیں گے. سنو نا جنہیں حضور بخشوا رہے ہیں حضور انہیں بتا کیا رہے ہیں, حضور انہیں بتا کیا رہے ہیں. اللہ اکبر, کیا انداز ہے. حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں حضور کو وضو کرایا کرتا تھا, بخاری مسلم میں.
ایک دن حضور نے فرمایا سل یا ربیہ کچھ مانگ لو. تو کہتے ہیں میں نے مانگا تو پھر میں نے بھی وہ چیز مانگی جو سب سے قیمتی تھی. میں نے کہا حضور جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کی دیوار کے دوسری جانب آپ کا حجرہ انور ہو, جس کی دوسری سائڈ پہ آپ کا گھر ہو, تو اڈی میری کاند سانجی ہو گئی, وہ والا مکان چاہیے. تو نبی پاک نے فرمایا جا تجھے دیا, جا تجھے, بولیے جا تجھے, کمال ہو گئی, جا تجھے دیا. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. جا تجھے دیا. ایک میری بات یاد رکھنا, حضور کیا فرمایا؟ اپنی زندگی میں سجدے زیادہ کرنا. کیا زیادہ کرنا؟ چلو سارے بولے ایک دفعہ, کیا کرا؟ کیا زیادہ کرنے؟ تو حضور بھی فرماتے ہیں میرا جنت میں پڑوسی وہ ہوگا جو سجدے زیادہ کر کے آئے.